شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے، پاکستان میں بے شمار بزنس گروپ ہیں، ہماری نیشنل کمپنیز ملٹی نیشنل نہیں بنتی. ہمارے سیٹھوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک بزنس ٹرانسفر نہیں ہوتا. پاکستان میں پارٹنرشپس بہت خراب ہوتی ہیں. لوگ ایک خاص حد تک گرو کرنے کے بعد سٹک ہو جاتے ہیں، سیچوریٹ ہو جاتے ہیں. دنیا میں جتنی اس موضوع پہ ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اداروں کا کلچر وہ ادارے کی پاور ہوتا ہے. نہ پیسہ پاور ہوتا ہے، نہ لیڈر پاور ہوتا ہے. سب سے بڑی وہ پاور ڈرائیونگ فورس وہ کلچر ہے. اگر اس کلچر میں ٹرسٹ ہے، اپریسیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، آنرشپ ہے، ادارے واو ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے گروپس سب میں یہ کلچر کی پاور ہے سر. جو ہم جن کو کہہ لیجیے ایپل کہتے ہیں، جن کو مائکروسافٹ کہتے ہیں، جن کو جنرل موٹرز کہتے ہیں، ان میں کلچر کی پاور ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کو سی او سن رہے ہیں، گروپس کے ہیڈ سن رہے ہیں، یہ کلچر وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں سر، جس کلچر سے ایک فورس پیدا ہو، پرفارمنس بھی اچھی اور گروپ بھی گرو کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ نے ایک ایسا موضوع ٹچ کیا ہے جو بہت سے لوگوں کو بے چین کرتا ہے جب کبھی ادھر ان کی توجہ چلی جائے. میں ایک بار فیری کر رہا تھا ڈوور سے آسٹن تک، تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی فیری ہے. ایسے ہی جسٹ ٹو کل دا ٹائم، جو شپ کے اندر شاپنگ آرکٹ تھا ان کا، اس میں ایک شاپ پہ گیا تو وہاں وہ سویٹس کی ڈبیا پڑی ہوئی تھی جو ہم عام طور پہ گاڑی میں رکھتے ہیں کہ نیند اگر آئے تو ایک سویٹ کھانا شروع کر دیں تو اس سے نیند نہیں آتی. وہ 1 پاؤنڈ کی وہ ڈبیا ہے. وہ لے کے، چونکہ ٹائم بہت تھا، کام کوئی کرنے کو تھا نہیں، تو میں اس کو الٹ کے اس کے پیچھے اس کی ڈیٹیل پڑھنے لگا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک فیملی بزنس ہے جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں سویٹس. 1856 میں وہ کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی، اور یہ غالباً واقعہ ہوگا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کوئی 2007-2008 کا، اور وہ اب بھی بڑے زوروں پر چل رہی تھی. 1 روپے میں، 1 پاؤنڈ میں تقریباً کوئی 30 کے قریب وہ سویٹس ہوتی ہیں. اب اس سے اگر آپ دیکھیں تو 3.2 پینس کی ایک سویٹ بنتی ہے. اب وہ 3 پینس میں کی گولی بیچنے والے 150-200 سال سے کام کر رہے ہیں اور فلورش کر رہے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک دم سے جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ پاکستان میں ہماری کیا معاملات ہے، کس کی بددعا کام کر رہی ہے، کیا ہے. ایوریج لائف ہمارے یہاں کمپنیز کی وہ 30 سے 35 سال ہے. ایوریج ہیں، کچھ کمپنیز جو پرانی ہیں، لیکن ایوریج لائف میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح ہمارے یہاں پارٹنرشپس کی لائف سب سے اعلیٰ ترین، پاکستان میں اگر پارٹنرشپ کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے تو اتفاق والوں کی ہے. یہ 7 بھائی تھے، انتہائی درجے کا اتفاق رہا ان میں. میاں شریف اس کو لیڈ کرتے تھے، باقی بھائی انہیں فالو کیا کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ جو ہی اگلی جنریشن آئی وہ پارٹنرشپ سپلٹ ہو گئی. دوسری ایک ایگزامپل کریسنٹ گروپ تھا. جب تک وہ بھائی زندہ تھے سب، میاں شفیع وغیرہ، وہ گروپ بڑی تیزی سے ترقی کرتا رہا. جہاں اگلی جنریشن آئی وہ سپلٹ آ گیا. اس کے پیچھے اس کی جڑیں جاتی ہیں ہمارے بچپن میں. آپ تو خیر ابھی بہت ینگ ہیں ان چیزوں کے لیے، لیکن ہم نے وہ پرائمری اسکول کے لیول پر، سیکنڈری اسکول کے لیول پر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہم کلاس 4-5 میں پڑھتے تھے، ایون ان کلاس 3. وہ اسکول جو تھا وہ کارپوریشن رن پرائمری اسکول تھا جہاں میں پرائمری ایجوکیشن میں دیا ہوئی ہے. اس کارپوریشن رن پرائمری اسکول میں بھی ہمیں پکنک پر بھی لے جاتے تھے، ہمیں مختلف جیسے عجائب گھر ہے، چڑیا گھر ہے، ایسے وزٹس پر بھی لے آتے تھے. اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی، لیکن آج جب ہم دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو وزٹس تھے یا پکنک تھیں، وہ دیٹ واز اے گریٹ سورس آف ایجوکیشن. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ کے انجوائے کرنا آتا تھا.
ٹیم اسپرٹ ڈیولپ ہوتی تھی. جی سر. پھر ایکسپوجر ملتا تھا اس سے. ہمارے بچے کا جو اس ایج کا بچہ ہے اس کا مینٹل ہورائزن براڈن ہوتا تھا. اسی طرح سیکنڈری اسکول لیول پر ہمارے یہ وزٹس چلتے تھے, پکنکس چلتی تھیں. پھر کھیلیں اس میں بہت زبردست رول پلے کرتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ پیرنٹس صرف اور صرف ایکڈیمک ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہیں. ہماری بطور پیرنٹس کی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیکسٹ بک رہے. جی سر. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کھیلیں ہیں وہ انسان کی زندگی کو ایک بہت خوبصورت شیپ دیتی ہیں. آپ کو اسپورٹس مین اسپرٹ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. جی سر. آپ میں ٹیم اسپرٹ آتی ہے. جی سر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ناکامی کو فیس کرنا آ جاتا ہے. آپ ناکام ہوتے ہیں لیکن ریئیکٹ نہیں کرتے, بلکہ وہ ایک طرح سے آپ کو اسپر کرتی ہے وہ ناکامی کہ آپ اگلی مرتبہ کامیاب ہوں گے. یہ چیزیں ہمیں کلاس روم میں نہیں ملیں گی. یہ ہماری زندگی سے عنقا ہو گئی ہیں یہ چیزیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم پارٹنرشپ میں چلتے ہیں. میں نے آج تک کوئی ایک ایسی پارٹنرشپ نہیں دیکھی جو بے ایمانی کے خیال سے شروع کی جائے. جب ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں تو دونوں پارٹنرز یا جتنے بھی پارٹنرز ہوں ان کی نیتیں سب کی بخیر ہوتی ہیں. سب جنرلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پارٹنرشپ نبھے گی. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں اور پھر بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے, پارٹنرشپ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ پارٹنرشپ کا امتحان لاس میکنگ ڈیز میں نہیں ہوتا, پارٹنرشپ کا امتحان ہوتا ہے when we start making profits. ساری پارٹنرشپس ٹوٹتی انہی دنوں میں ہیں. اس کے لیے ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو کارپوریٹ فیلڈ ہے اس میں ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں تو یہ بچوں کی وہاں سے تربیت کرنی شروع ہو. ایک اور جو دوسری چیز آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی تھی وہ بڑی صحیح بات ہے. کسی بھی ادارے کا اصل ایسٹ اس کے میٹیریل ایسٹس نہیں ہوا کرتے. کسی بھی ادارے کا اصل ایسٹ اس کے سٹاف ہے جو وہاں کام کر رہا ہے, جو ٹیم کام کر رہی ہے, وہ ٹیم ایسٹ ہے اصل میں. پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایز باس اینڈ سبارڈینیٹ کام نہیں کرتے, وہ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. ان کا ماتحت بھی ایسا لگے گا کہ جیسے ان کا پارٹنر ہے, اس کے ساتھ اس کو وہ عزت دیتے ہیں. یہ جو عزت دیتے ہیں یہ بہت بڑا ڈرائیونگ فیکٹر بن جاتا ہے. مالک جو ہے وہ جا کے اپنے امپلائی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ ہماری طرح نہیں کرے گا کہ ایک آفس آرڈر ایشو کر کے چینج لے آئے. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں تجویز یہ ہے کہ اس کی بہتری کی یہ صورت ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ان سے رائے لے کے فیصلہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن سب کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن مل جاتی ہے. ان کو اپنی ایک امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں اپریسیشن کا وہ طریقہ نہیں جو یورپ میں ہے. آپ کا آفس ہے, آپ کو کمپنی آفس دے رہی ہے تو کریں گے کیا بجائے اس کے کہ خود کسی سے کہہ دیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے آفس کے اندر اس رنگ کا کارپیٹ بچھا دو, یہ ٹیبل کر لو, یہ گاڑی کا یہ رنگ لے آؤ اور چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی. ایسا نہیں کرتے. تو آپ کا جو چیف ہے وہ آپ کو بلا کے کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ کے کمرے میں کارپیٹ تبدیل ہونے والا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کیجئے یہ کارپیٹ شاپ پہ فلاں جگہ چلے آئیے, اپنی چوائس کا دیکھ لیجئے کیا کارپیٹ ہے. انلیس کہ وہ کارپوریٹ کلر کو انٹروڈیوس نہ کرائے ہوئے ہوں. کچھ امریکن کمپنیز ہیں جو کارپوریٹ کلر مینٹین کرتی ہیں, تو آپ کی چوائس کا آپ کے آفس میں وہ کارپیٹ آ جائے گا. گاڑی ہے کہ شاہ صاحب آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی, ہم بدل دیتے ہیں, تو آپ شو روم پر چلے جائیے اور اپنی چوائس کا رنگ لے لیجیے. آپ نے یہ گاڑی, آپ کا انٹرٹینمنٹ یہ ہے. بڑی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پہ بہت زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں. میں ایک امریکن کمپنی میں یہاں پاکستان میں کام کر رہا تھا. انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. جب میں گیا تو انہوں نے
میرے جانے سے پہلے ہر چیز میری تیار تھی، ایون اپ ٹو بریف کیس. اور بریف کیس کے اندر اسکریبلنگ پیڈ، پین، پینسل، ایک فٹ رول، اسٹیپلر، سب چیزیں موجود تھیں. تو لے جا کے جو باس امریکہ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کھڑا کیا مجھے کہ صاحب یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کی بریف کیس ہے، یہ آپ کی گاڑی ہے، یہ اس کی چابی گاڑی باہر کھڑی ہے. اب یہ چیزیں بہت معمولی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن دیتی ہیں، یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ اس ادارے کے لیے اپنی استطاعت سے بہت باہر جا کے کام کریں. تو یہ ادارے چلتے رہتے ہیں اور کئی جنریشنز تک چلتے ہیں جو اب یہ جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایسٹ میٹیریل ایسٹس نہیں ہیں بلکہ ہمارا ایسٹ یہ ٹیم ہے. تو اس ٹیم کو جب وہ عزت دے کے اور اس کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن دے کے چلاتے ہیں تو ٹیم دے پلے ونڈرز دین. بہت اعلیٰ سر. اچھا سر، اپریسیشن انسان کی فطرت میں شامل ہے سر، ضرورت میں شامل ہے سر. یعنی شاید ممکن ہے سر کوئی وہ میسلو ہیرارکیز میں پیک پہ وہاں چلا جائے جہاں پر تنقید تعریف دونوں کا اثر ختم ہو گیا سر، ساکرٹیز لیول پہ چلا جائے، بدھا بن جائے سر. لیکن عام طور پہ سر ایک چھوٹا بچہ، ایک ٹاپ پروفیشنل، ایون کہ سر تحفہ دینے کے بعد لوگ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں کہ اس کو سراہا جائے اور اکنالج کیا جائے کہ یہ کھانا بہت اچھا تھا، یہ سوٹ بہت اچھا تھا، گھڑی بڑی اچھی تھی. اپریسیشن ڈرائیو کروانے کے لیے ایک ریئل اپریسیشن کتنی ضروری ہے کسی آرگنائزیشن میں؟ یہ صرف آرگنائزیشنس نہیں، ایون گھر میں بڑی ضروری ہے. اچھا سر. لیکن اپریشیٹ کرتے ہوئے جی سر، ایک احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یہ تاثر نہ آئے کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم تعریف کرتے ہیں تو تعریف کا انداز یہ نہ ہو کہ خوشامد لگنے لگے. اسی طرح اپریسیشن میں ایک احتیاط ہے. اگر ایک ماتحت ایک اچھا کام کر کے لایا ہے، اس نے آپ کے سامنے رکھا کہ صاحب یہ میں نے پیپر ڈیولپ کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو ایک اچھا مینیجر ہے وہ اپریشیٹ کیسے کرے گا؟ عام طور پر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور ہلکی سی اسمائل چہرے پہ کہ واقعی تم نے لکھا. اٹس اے گریٹ اپریسیشن، بجائے اس کی یہ کہنے کہ وہ اٹس ونڈرفل، بہت زبردست. اب سامنے والا اگر سمجھدار ہے تو وہ بجائے اس کو اس سے خوش ہونے کے وہ یہ کہا کہ یار اس نے بناوٹ کر دی. لیکن اگر آپ بڑی برائٹ آنکھوں کے ساتھ ہلکی سی اسمائل کے ساتھ تم نے لکھا. وہ ہمارے ایک باس آئے گورنمنٹ میں تھے، ہم انتہائی ڈیسنٹ انسان، ڈیسنسی میں کمال تھا ان کا. مجھے دیکھ کے اکثر جب ان کے کمرے میں جب کبھی بھی گیا تو ان کے بڑی براڈ اسمائل آتی تھی. مجھے عجیب سا لگتا تھا، میں اس وقت خاصا ینگ تھا تو وہ ڈیپتھ نہیں تھی سوچ میں. میں نے ڈپارٹمنٹل ہیڈ سے اپنے کہا، میں نے کہا سر یہ میں جب ڈی ایم خان صاحب کے کمرے میں جاتا ہوں یہ ہفتے میں وٹ ڈز یو تھنک ہو ایم آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم خود پوچھ لینا کسی سے. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے سر جب میں کمرے میں آتا ہوں آپ ہنستے ہیں، سم تھنگ رانگ ود می؟ تو اب آپ دیکھیے کہ بندے کے پیار کے اظہار کا طریقہ کیا تھا جو آج تک میں، یہ بات ہے 73 کی غالباً، تو آج 49 ایئرس گزر گئے، آج بھی مجھے یاد ہے. کہ لیں گے بکواس نہیں کرو بیٹھ جاؤ. اب یہ نارملی کوئی اگر ہمیں کہہ دے تو ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جس لہجے میں اور جن تاثرات کے ساتھ انہوں نے کہا اس سے تاثر یہ ملا کہ ہی لوز می ویری مچ. اور انہوں نے ایک عجیب بات کہی مجھے جو بعد میں ثابت ہوئی کہ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. تو میں نے کہا صاحب اللہ نے تو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، آئی ڈونٹ نو وٹ یو آر ریفرنگ ٹو. کہنے لگے کہ اگر کسی شخص کا فیس پلیزنٹ ہو بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دیتا ہے.
تو کہنے لگے کہ نا یو نو کہ میں تمہیں دیکھ کے مسکرانے کیوں لگتا ہوں, یور فیس از پلیزنگ. وہ سارا غصہ میرا وہ پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. یہ اپریشیٹ کرتے ہوئے احتیاط چاہیے بہت, صحیح سر. کہ آپ اپنے بچے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اپنے ماتحت کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اپنے کولیگ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ اس اپریسیشن کو یہ سمجھے کہ بناوٹی ہے. ایک نیچرل طریقہ ہونا چاہیے. سر ایک ورک, ایک جو انوائرمنٹ ہے, کلچر ہے, ایک کریکٹر سر اکثر دفاتر میں ملتا ہے. سر میں مزے کی بات ہے, جب بھی اس کریکٹر کو میں نے زندگی کی جتنی کارپوریٹ ٹریننگز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے تو بڑے دھیمے لہجے سے, بڑے انداز سے تو سب نے سر ہلایا, اور ایک صاحب کا سر نہیں ہلتا. تو وہ سارے سمجھ جاتے ہیں کہ جس نے سر نہیں ہلایا یہ وہ کریکٹر ہے. ہر جگہ پہ سر ایک ایسا کریکٹر پایا جاتا ہے, اسے ٹاکسک کہتے ہیں پروفیشنل لینگویج میں, بٹ ان کی موڈ سوئنگز ہوتی ہیں, یہ دروازے مار رہے ہوتے ہیں, یہ کپ زور سے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت سونگ رہے ہوتے ہیں, یہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں, یہ غیر ضروری چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں, یہ ہر چیز کو بھانپتے ہیں, پرکھتے ہیں, شدید ججمنٹل ہوتے ہیں, اور سم ٹائم یہ شدید بدگمان ہوتے ہیں. کیسے ہینڈل کریں سر؟ ہمارے کئی سننے والے, ان کا واسطہ روز اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے ہینڈل کریں سر؟ شاہ صاحب اس کے اندر تو بڑی سمپل ایک چیز ہے. ہم میں سے کون ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ all types of people form this world. جی سر. کس کو نہیں معلوم؟ یہ دنیا ایک پوٹ پوری ہے جس کے اندر ہر نیچر کے ہر طرح کے انسان بھی ہیں, طرح طرح کے خوبصورت پرندے ہیں, درندے ہیں, چرندے ہیں. یہ دنیا مجموعہ ہے, اس کی رنگینی کا انحصار ان چیزوں پر ہے. اور پھر ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ احد کا پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, لیکن یہ قابل یقین بات نہیں کہ کسی کی نیچر تبدیل ہو گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو میں یقین کر لوں گا, لیکن یہ کہو کہ کسی کی فطرت تبدیل ہو گئی تو وہ ممکن نہیں ہے. ہم دوسروں کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایک عجیب کیفیت میں رہیں کہ ہر وقت کوڑ رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. اگر ذرا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لیں ہم کہ ہم میں سے ہر انسان کی نیچر رب نے رکھی ہے اس کی, اور وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے. ہماری اپنی ایک فطرت ہے, ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں ایز دے آر. تو جب ہم اگلے کو قبول کر لیتے ہیں ایز ہی از, تو وہ جو اندر ابال آتا ہے ہر 2 منٹ کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, اور ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے دوسرے آدمی کی کسی طرح کی بھی الٹی سیدھی حرکت کے لیے. وہ ہمیں دکھ نہیں دے گی. ایکسیپٹ کر لے انسان, مسئلہ حل ہو جاتا. سر میرا آخری کویشچن اسی سیریز میں, سر میں نے سر اپریسیشن کا سوال کیا سر آپ سے, سر تنقید کی طرف آ جاتے ہیں. سر بعض اوقات ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. ہمیں اگین سر میں اس ریفرنس میں بول رہا ہوں کہ میرے سننے والے سی اوز ہیں, لیڈرز ہیں, ایچ آر ہیڈز ہیں, مینیجرز ہیں, یعنی اسٹیٹ کے ہیڈز ہیں, کسی بھی اسٹیٹ کے سر انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ ہیں. سم ٹائم سر چوراہے میں کھڑا کر کے سب کے سامنے رسوا کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں, آرٹ ہی نہیں آتا غلطی کی نشاندہی کا. کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو تنقید کرنے پہ بھی کتابیں گورے نے بڑی اچھی لکھی ہیں. میں چاہوں گا سر 1-2 چیزیں ایسی کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے کیسے کی جائے. دیکھیے ہمارے پاس تو ہم اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی ہسٹری میں ایسی چیزیں مل جائیں گی جو ہمیں گائیڈ کر دیتی ہیں. اپنے سے بڑا اگر کوئی ہے اس کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اس سے غلطی ہو رہی ہے, ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, تو فارسی کا ایک پروورب ہے کہ اپنے سے بڑے کی طرف انگلی پوائنٹ کرنا, اس کی غلطی کی طرف انگلی پوائنٹ کرنا بذات خود بہت بڑی غلطی ہے. ہمارا معاشرہ اور ہے, ہم یورپ سے مختلف ہیں.
ہمارے یہاں لحاظ، مروت، ادب، آداب، ان کا آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بہت لحاظ ہے. تو ہم بڑے کی فالٹ کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ بذات خود بڑی غلطی بن جائے گا. اس کا سبق ہم سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جناب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وضو میں غلطی کر گئے ہیں. تو جب جانے لگے وہ صاحب تو ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیے ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، ہم وضو کرتے ہیں آپ کے سامنے، جہاں غلطی کریں پلیز ہمیں بتا دیجیے گا. تو دونوں نے وضو کر کے دکھایا. تو وہ صاحب امیڈیٹلی ہی کوڈ میک آؤٹ کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی. دس از ویری ڈیسنٹ وے. جو ہم سے بڑے ہیں عمر میں، ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے وہی کام کر لیا جائے. ہی وڈ نو کہ وہ غلطی کہاں کر رہا تھا بندہ. جو دوست ہے ہمارا برابر کا ہے، اس کے لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ آپ کا دوست وہ ہے جو بھری محفل میں آپ کی تعریف کرتا ہے اور تنہائی میں آپ کی خامیاں بتاتا ہے. تو ہم اپنے دوست اور برابر کے آدمی کے لیے تو تنہائی میں اس کے ساتھ اپروپریٹ ورڈز میں جو اس کو ہرٹ نہ کر جائیں، اس میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تم سے غلطی ہو رہی تھی، اس کو ٹھیک کر لو. اگین اب چھوٹے کا اصل میں زیادہ معاملہ ہے. وہاں پہ وی آر نیور کیئرفل سبارڈینیٹ کے بارے میں یا عمر میں چھوٹے کے بارے میں. وہیں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم کیئرفل نہیں ہیں اپنے سے جونیئر لوگوں کی، اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں. ہم پبلکلی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اور مینجمنٹ کا ایک بیسک اصول پڑھاتے ہیں ہم، جو کبھی پڑھ رہے تھے، زمانے قدیم کی بات ہے. تو یہ ایک چیز سکھائی گئی تھی کہ آپ دوسرے کی غلطی پر سرزنش ضرور کیجیے لیکن اسے انسلٹ نہ کریں. ہم ابتدا ہی انسلٹ کرنے سے کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی چیز توڑ دی، کچھ کر دیا، تم اندھے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دیا. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے سر. اب ہم اس کی ایگو کو ہرٹ کر رہے ہیں، براہ راست اس کی توہین کر رہے ہیں. اس کو اگر ہم علیحدگی میں آرام سے کہہ دیں کہ تھوڑی سی بے احتیاطی آپ سے ہو گئی، اس سے یہ نقصان ہو گیا، تو آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. بہت اچھا. یہ جو ایک پرنسپل ہے مینجمنٹ کا کہ آپ غلطی پر سرزنش ضرور کریں لیکن ان کو انسلٹ نہیں کریں، ٹھیک ہے سر. اسے آبزرو کیا جانا چاہیے.